الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلے شب برات، جس کو ہم لیلۃ المبارکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، ہم فارسی میں اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصق، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ۔ اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات اور جو آئے گی بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب، یہ لیلۃ البراءت ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق جن جلیل القدر صحابہ سے روایات منقول ہیں، ان کے اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس رات کی فضیلت کی روایات بھی بہت سی حدیث کی کتب میں ہیں، جن میں سے ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مستند احمد شریف، شعب الایمان للبیہقی، اور جامع البیان فی تفسیر القرآن الکریم طبری، لطائف المعارف، اور اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات ماہ شعبان کی، یہ رات ماہ شعبان کی نصف میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ماہ کی عبادات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت دل نشین انداز میں آپ نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اسی ماہ میں لکھوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، فارسی زبان کے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات۔ اس رات بے شمار گناہ گار لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، اسی لیے اس کا نام شب برات پڑ گیا، ورنہ اسے لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے بعض من گھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دے دیتے ہیں۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اگر اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و مناقب مذکور ہیں، لیکن بدعات و اختراعات سے پاک ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً
10 صحابہ اکرام سے روایات منقول ہیں جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں۔ اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حد سے بڑھ کر رسومات، خرافات، مثلاً حلوے مانڈے ضرور پکانا، آتش بازی کرنا اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور عورتوں کا قبرستان جانا اور مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادت کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ وغیرہ کو اس میں زبردستی شامل نہ کیے جائیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ جتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ کوئی ہے ویسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس رات عشاء اور فجر کی نماز وقت پر باجماعت ادا کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ آج کل خاص طور سے کرونا وائرس ہے جس میں پوری دنیا اس وقت گرفتار ہے، اس سے نجات کے لیے بھی دعائیں کریں، خاص طور سے عالم اسلام کے لیے اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا ہو۔ خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، زندگی میں کبھی اس رات اگر قبرستان جانا ہوا تو ان سب قبرستان کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، چادر یا پاجامہ شلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ ہے مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کے زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ کینہ اور بغض رکھنے والا، یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کے بجائے نفرت پائے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، اس سے دشمنی رکھنا، اس کا برا سوچنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ دریائے رحمت کے جوش کے وقت بھی ایسا انسان محروم رہ جاتا ہے۔ قاطع رحم، یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے۔
دنیاوی معاملات میں کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ متکبر یعنی وہ شخص جو حق بات کو ضد و عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ، تعالی اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کسی صاحب حیثیت شخص کو بڑا مکان، اچھا لباس، عمدہ سواری، مہنگی اشیاء استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص متکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا۔ اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے، مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ معلوم ہوا کہ متکبر وہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں جب گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بد نصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی سے سر فہرست ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہیں یا پھر جہنم کا۔ اگر ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، تو ان کی ضروریات کو ادب و احترام سے پورا کرے گا تو جنت، ورنہ جہنم۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان پھر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے والدین کیا ہماری جنت کا باعث بن رہے ہیں یا ہم خود ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں۔ شرابی یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانی کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر پیے۔ ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ متعدد احادیث میں شرابی آدمی کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شرابی شخص اللہ کے رسول اور تمام مومنین کی نگاہ میں برا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلاً بھنگ،
چرس، افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تمام رات کی محنتوں کو قبول فرما، اور ہمیں ان تمام جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا، اور اے اللہ ہمیں اس فہرست میں شامل کر دے کہ جس کی دعائیں اس رات کو قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں صرف ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم کو جو وائرس اس وقت پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اللہ تعالی سب سے پہلے تو ہمارے سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اس رات کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری مغفرت کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں بالکل گناہوں سے پاک فرما دے، اے اللہ پھر اس میں ہم ہماری دعاؤں میں نور پیدا فرما کر ان کو قبول فرما لے، اور ہم کو اس وائرس سے جو کرونا وائرس پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔